السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20واں پارہ ہے جی، سٹارٹ ہو رہا سورہ نمل کی آیت نمبر 60۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها اإلہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ بھلا وہ کون ہستی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا۔ سوالیہ انداز ہے جو غور و فکر پہ ابھارتا ہے، جو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ ذرا بتاؤ کہ وہ کون ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور جو آسمان سے تمہارے لیے پانی برساتا ہے، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اس نے اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ ذرا غور کریں اگر ہم ایک پودے پہ کہ کس طرح بیج سے کونپل نکلتی ہے، پھر کیسے وہ بڑھتے 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 ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ کون ہستی ہے جو یہ سب کر رہی ہے؟ بس یہ کام جو ہے یہ تمہارے اختیار میں نہیں تھا، تم نہیں کر سکتے تھے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے؟ الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، نہیں بلکہ یہ لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کر دیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں کاٹ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے۔ سبحان اللہ۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ بل اکثرهم لا یعلمون۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ بے قرار، بے چین، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں کون دور کرتا ہے؟ کون بے قراری میں مانگی ہوئی دعاؤں کو سنتا ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام نے پکارا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو کس نے ان کی پکار سنی؟ جب نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو ربی انی مغلوب فانتصر، کون تھا جس نے ان کی پکار سنی؟ اور جب حضرت یونس علیہ السلام نے 3 اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں ہی ظالم ہوں، مجھ سے ظلم ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، تو پاک ہے۔ تو کس نے ان 3 اندھیروں میں بھی اپنے بندے کی پکار پہ لبیک کہا؟ یہ اللہ ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ کون ہے جو تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے یہ کام کرنے والا؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو سوچتے ہیں، یا تم بہت ہی کم سوچتے ہو۔ اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ہے یہ کام کرنے والا؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور کون ہے وہ جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے ان کاموں میں حصے دار؟ کہو لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ تمہارے معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، بلکہ آخرت کا علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں،
بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا۔ یہ خبریں ہمیں پہلے بھی دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو جھوٹی کہانیاں ہیں، پرانے وقتوں کے قصے ہیں، یہ افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کہو ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پر رنج نہ کریں اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہوا کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کہیے کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ قل عسیٰ ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون، حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو، یعنی نوشتہ تقدیر میں۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی مکہ کے جو لوگ ہیں، قریش کے کفار اور مومنوں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں۔ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ مردے کون؟ جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، جن میں ضد اور ہٹ دھرمی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، یہ حق و باطل کا فرق سمجھنے کی جن کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ نہ ان بہروں تک آپ اپنی پکار پہنچا سکتے ہیں جو پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہیں۔ آپ تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، تو ہم ایک جانور ان کے لیے زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ دابۃ الارض، حضرت ابن عمر کا قول ہے کہ یہ اس وقت نکلے گا جانور جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم کرنے والا اور بدی سے روکنے والا نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ یہی بات انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک جانور کے ذریعے سے آخری مرتبہ حجت قائم فرمائے گا۔ اب یہ بات واضح نہیں ہے کہ یہ ایک ہی جانور ہوگا، یہ خاص قسم کی جنس سے حیوان ہوگی جس کے بہت سے جانور روئے زمین پر پھیل جائیں گے۔ دابۃ من الارض کے الفاظ میں دونوں معنوں کا احتمال ہے۔ اس جانور کے نکلنے کا وقت کون سا ہوگا؟ اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آفتاب جب مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا اور وہ باتیں کرے گا انسانوں سے، بلکہ ان کے ماتھے پہ نشان لگا دے گا۔ بہت سے نشان زدہ لوگ ہو جائیں گے۔ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ایسے کسی جانور کو اگر بولنے کی صلاحیت دیتا ہے تو اس میں حیرانی والی بھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جب قیامت قائم ہو جائے گی پھر تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعضاء کو بھی زبان عطا کر دے گا، وہ بھی بولیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر ہم ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کریں گے، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا۔ اگر یہ نہیں تو تم کیا کر رہے تھے؟
اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ نہ بول سکیں گے۔ کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا؟ اس میں بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس وقت کیا حال ہوگا، کیا گزرے گی جب کہ سور پھونکا جائے گا، اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ فَيَقُولُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا، جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے۔ اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا، ایسے سب لوگ اوندے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ ہل تجزون الا ما کنتم تعملون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تمہیں انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ سورۃ القصص، اس میں بھی انبیاء کے قصے ہمیں ملیں گے۔ مکی صورت ہے، 9 رکوع ہیں، 88 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا اور اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مصر میں بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے، پھر آہستہ آہستہ ان کو غلام بنا لیا جو وہاں کے اصل باشندے تھے، قبطی قوم، اور فرعون نے حد کر دی ان پر مظالم کی۔ ان سے ہر مشکل کام لیا جاتا تھا، عمارتیں بنانے کا، ان کی عورتیں ان کے گھروں میں کام کرتی تھیں، سخت مشقت والے کام ان سے لیے جاتے تھے، صفائی کے کام ان سے لیے جاتے تھے، اور ظلم کی انتہا تو اس وقت ہو گئی کہ جب ان کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ انہیں یہ بعض کہتے ہیں کہ خواب دیکھا تھا فرعون نے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ بات چلی آ رہی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کے فرعون کو کا خاتمہ کر دے گا، اس کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ تو اس نے یہ کام شروع کیا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں، یہ نہیں سوچتا تھا کہ جس کو اللہ نے بچانا ہے وہ بچا لے گا، اور پھر جب لوگوں نے کہا کہ اس طرح تو ہمارے کام کرنے کے لیے کوئی بچے گا ہی نہیں، پھر اس نے کہا کہ 1 سال کے لڑکے قتل کر دیے جائیں، دوسرے سال کے بچا لیے جائیں۔ تو یہ بھی نہیں سوچا اس نے کہ جس سال میں نے زندہ چھوڑوں گا اس سال بھی وہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا اور ہارون علیہ السلام کو بھی بچانا تھا۔ ہارون علیہ السلام تو اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو مار دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لیکن بچا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ فی الواقع وہ بڑا فسادی تھا، فسادی لوگوں میں سے تھا۔ انہو کان من المفسدین، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو
زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، یعنی بنی اسرائیل، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہیں کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ اپنے اس بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں خطرہ ہو اس کی جان کا تو اسے دریا میں ڈال دو، اور خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس لے آئیں گے۔ دیکھیں، دریا میں ڈالنے سے پہلے کہا پہلے اس کو دودھ پلاؤ، دودھ پلانے کے بعد پھر اسے ایک صندوق میں ڈال کے دریا کی لہروں کے حوالے کر دو، اور ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا، غم نہیں کرنا، ہم اس بچے کو واپس تیرے پاس لے آئیں گے۔ اب بیچ میں وہ سارا واقعہ چھوڑ کے اور اس وقت سے اب یہاں بات شروع ہو رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے بچے کو ایک صندوق میں ڈال کے دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ آپ سوچیں کہ ماں کا کیا حال ہوا ہوگا کہ اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالتے ہوئے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عُدُوًّا وَحَزَنًا، اور اس کو پیغمبروں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسے تیرے ہی پاس لے آئیں گے، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے رنج کا باعث بنے۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے ہی غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تھے اتنے پیارے، اور اللہ نے ان کے چہرے پہ ایسا اپنی محبت کا پرتو ڈالا تھا۔ وہ ہم نے پڑھا نا پیچھے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ہم نے اتنا محبت ڈال دی اس کے چہرے پر کہ ہر دیکھنے والے کو اس میں ایک خاص اٹریکشن نظر آتی تھی۔ تو فرعون کی بیوی نے جو ہی اس بچے کو دیکھا تو فرعون سے کہا کہ یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا جب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو اور ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ اور دوسری طرف وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ایسے جیسے صبر سے خالی ہو گیا اس کا تو دل۔ وہ اس راز کو فاش ہی کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا۔ چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا۔ یعنی اتنی وہ سمجھدار تھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہ وہ اس طرح نظر بچا کے بچے پہ بھی نظر رکھے ہوئے تھی اور ساتھ ساتھ چلتی رہی، اور فرعون کے دربار تک پہنچ گئی۔ وہ بھی اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں۔ جب وہ فرعون کے دربار میں پہنچ گیا بچہ، تو ظاہر ہے حضرت آسیہ جو تھیں انہوں نے اس بچے کو بیٹا بنانے کا اور رکھنے کا مشورہ دیا فرعون کو، اور اب بچے کو دودھ پلانے کا جب مرحلہ آیا تو کسی عورت کا دودھ ہی نہیں پیتے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کرنا تھا کہ ان کی ماں تک ان کو پہنچانا تھا۔ فرمایا ہم نے حرام کر دیا کہ وہ کسی بھی عورت کا دودھ پیے۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں جن کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں؟ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ رکوع نمبر 5، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے، یعنی دوپہر کا وقت ہوگا، لوگ آرام کر رہے ہوں گے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔
موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے، کیونکہ ان کا ارادہ نہیں تھا، قتل کرنے کا تو ارادہ نہیں تھا، ایک مکہ ہی تو مارا تھا۔ فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، اور وہ ایک مکے سے وہ مر گیا۔ اب فوراً گھبرا گئے اور کہا یہ تو شیطان کا کام ہے، یہ اس کی کارستانی ہے، وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر وہ کہنے لگے، دعا کی فوراً اپنے رب کی طرف۔ یہ دیکھیں پیغمبروں کا انداز، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہنے لگے اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا، اے میرے رب میں نے ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دی۔ فغفر لہ، چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اب دیکھیں کتنے پیارے الفاظ ہیں نا، اللہ نے قرآن میں پیغمبروں کی دعائیں چھوٹی چھوٹی اور ہمیں سکھائی ہیں کہ ہمیں بھی جب ایسا کوئی سامنا کرنا پڑے، کسی ایسی نوبت کہیں آئے، تو فوراً ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور انہی الفاظ میں اللہ سے دعا بھی کریں جن الفاظ میں مانگی ہوئی دعا اللہ کے ہاں مقبول ہوئی تھی۔ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، جب کوئی گناہ ہو جائے فوراً کہیں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے ظلم ہو گیا، میں نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا ہے، اللہ مجھے ڈھانپ لے۔ اب دیکھیں دونوں معنی اس میں آ جاتے ہیں۔ مغفرت کا مطلب ڈھانپنا بھی ہوتا ہے نا، جیسے مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو بھی جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے، تو مغفرت کا مطلب معاف کرنا بھی ہوتا ہے، ستر پوشی کرنا بھی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ میرے اس گناہ کو جسے تو جانتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اسے معاف بھی فرما دے اور اس کا پردہ بھی ڈھانپ دے تاکہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اور وہ غفور الرحیم ہے۔ موسیٰ نے عہد کیا کہ اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ یعنی یہ کہ میرا یہ فعل چھپا رہ گیا اور دشمن قوم کے کسی فرد نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھے بچ نکلنے کا موقع بھی مل گیا، تو میں اب کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ دوسرے دن وہ صبح سویرے ڈرتے ڈرتے اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتے ہوئے جب شہر کی طرف جا رہا تھا کہ یکا یک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے، تو آج بھی لڑ رہا ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں۔ یعنی دوسرے دن جب یہ راز فاش ہو گیا، اس آدمی نے وہ کل والی بات جو چھپی ہوئی تھی اس نے پھر ذکر کر دیا، تو ہوتے ہوتے بات دربار تک پہنچ گئی اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے اور قتل کرنے کے مشورے ہونے لگے۔ تو ایک موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا ہوا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی، اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے۔ قدم قدم پر اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ سے دعا ہے۔ یہی سیکھنا چاہیے ہمیں بھی کہ جہاں جہاں ہمیں کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، ہم پہلے پورے انتظامات خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر مسئلے کا حل ہم اپنی عقل، فہم، اپنی تدبیروں سے کرتے ہیں۔ جب کبھی کوئی حل نہیں نکلتا نا، پھر آخر میں کہتے ہیں یا اللہ بس اب تو ہی ہے۔ تو یہ بات شروع میں کہنی چاہیے۔ اب دیکھیں پیغمبرانہ کردار، پیغمبرانہ اخلاق کیا ہے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع، قدم قدم پہ۔ وہاں سے نکلے، قال رب نجنی من القوم الظالمین، یا اللہ مجھے ظالموں سے بچا لے۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ پھر اللہ کی طرف رجوع، یعنی ایسے راستے پر جس سے میں بخیریت مدین پہنچ جاؤں گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟
انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بوڑھے آدمی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھے اور بولے، دعا مانگی پھر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ اب یہ دعا مانگنی تھی، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت آپ کو دیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا، کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ان کے والد جو تھے یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجیے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ بیٹی کا باپ پرپوز کر رہا ہے رشتے کے لیے۔ ہمارے یہاں اس بات کو بڑا ہی معیوب سمجھا جاتا، حالانکہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ڈن۔ ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کے دونوں نے ایک ایگریمنٹ کر لیا، لیکن دعا مانگی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو خیر بھی تو میری طرف بھیجے گا میں تو اس کا محتاج ہوں۔ تو اللہ نے ان کے لیے کیسے کیسے سبب بنا دیے، رہنے کا انتظام بھی کر دیا، شادی کا انتظام بھی کر دیا۔ تو ہمیں یہ دعائیں یاد کر لینی چاہیے، موقع کی مناسبت سے یہ دعائیں ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی، یعنی یہ سارے 7 8 سال یا 10 سال جو پورے کیے انہوں نے، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو لے کے جب وہاں سے نکلے تو راستے میں کوہ طور کی جانب سے ایک طرف روشنی نظر آئی، آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لوں جس سے تم تاپ سکو، یعنی سردی کا موسم ہوگا، رات کا ٹائم تھا۔ وہاں پہنچا تو وادی کے دائیں کنارے سے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ میں ہی ہوں اللہ سارے جہان والوں کا مالک، یا موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین وان القی عصاک، اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی۔ یوں ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹ آ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو سکیڑ لے۔ یہ طریقہ بتایا اللہ نے کہ جو تمہیں خوف محسوس ہو رہا ہے نا، اپنے بازو کو بھینچ لو، جیسے ہم دونوں ہاتھوں کو بعض اوقات سردی کے وقت یا کسی خوف کے وقت بھی انسان نیچرلی بھی اسی طرح سے کرتا ہے، یعنی جب کوئی خطرناک موقع آئے جس سے تمہارے دل میں خوف پیدا ہو تو اپنا بازو بھینچ لیا کرو، اس سے تمہارا دل مضبوط ہوگا اور رعب اور دہشت کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے، فَذَانِکَ بُرْہَانَانِ مِن رَبِّکَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا، میرے رب میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پہ بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی قوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں ہی کا ہوگا۔ پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا
کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو۔ قالوا ما هذا الا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے کہ اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ حامان، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں ہے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بڑی بدحالی میں مبتلا ہوں گے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ رکوع نمبر 8۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا تھا۔ مغربی گوشے سے مراد طور سینا جو حجاز سے مغرب کی جانب واقع ہے۔ اور نہ تم دیکھنے والوں میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں، اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں۔ وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے تو کہ تمہیں یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کر دو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں۔ لعلہم یتذکرون، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں، اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے، یعنی حجت تمام کرنے کے لیے۔ مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے، کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ یعنی کفار مکہ نے موسیٰ ہی کو کب مانا تھا کہ اب یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات کیوں نہیں دیے گئے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تو ان کے پاس کھلے کھلے دلائل لے کے آئے تھے، ان کا بھی تو انکار ہی کیا گیا نا۔ انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یعنی تورات بھی اور قرآن بھی، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ اور نصیحت کی بات مسلسل ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، جس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تمام اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی سب ایمان لاتے ہیں، بلکہ یہ اشارہ دراصل اس واقعے کی طرف ہے جو اس صورت کے نزول کے زمانے میں پیش آیا تھا کہ حبشہ سے 20 کے قریب عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر مسلمان ہو گئے تھے، اور اہل مکہ کو شرم دلانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھر آئی ہوئی نعمت کو ٹھکرا رہے ہو، اور لوگ دور دور سے آ کر خبریں سن کر آتے ہیں اور آ کے اس کی قدر پہچان کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے،
یہ واقعی حق ہے، یعنی وہ لوگ جو آئے تھے وہاں سے ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی مسلم ہیں، یعنی پہلے ہم اپنی کتاب پہ بھی ایمان لائے تھے اور اب ہم اس پہ لائے ہیں، ہم تو پہلے بھی مسلمان ہی تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا، یعنی ایک اجر پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا اور دوسرا اجر قرآن پر ایمان لانے کا۔ جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوتا تھا ان کے لیے یہ ریوارڈ ہے اللہ کی طرف سے کہ انہیں دوہرا اجر ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے میں جو انہوں نے دکھائی، وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تمہیں سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ جب یہ لوگ ایمان لائے تو ابو جہل نے ان کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ اس بات کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، یعنی یہ وہ عذر پیش کرتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم اسلام قبول نہیں کر رہے، کہ ہمیں یہ خطرہ ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ آج تو ہم تمام مشرکین عرب کے مذہبی پیشوا بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے ہیں تو سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرف کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے عذر کا پہلا جواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرم جس کے امن و امان اور جس کی مرکزیت کی بدولت آج تم اس قابل ہوئے ہو کہ دنیا بھر کا مال تجارت اس وادی غیر ذی زرع میں کھنچا چلا آتا ہے، کیا اس کو یہ امن اور مرکزیت کا مقام تمہاری کسی تدبیر نے دیا ہے؟ یہ بھی تو اللہ نے کیا ہے نا۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے۔ آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے ارد گرد مکہ کے وہ بستیاں جیسے عمورہ اور سدوم کی بستیاں اور بھی وہ دیکھتے رہتے تھے۔ تو فرمایا آج وہ کدھر ہیں، آج ان کا وارث کون ہے؟ ہم ہی آخرکار ان کے وارث ہو کر رہے۔ یہ ان کے عذر کا دوسرا جواب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس مال اور دولت اور خوشحالی پر تم اتراتے ہو اور جس کے کھو جانے کے خطرے سے تم حق سے منہ موڑ رہے ہو، یہی چیز کبھی عاد اور سمود کے پاس بھی تھی، پھر کیا یہ چیز ان کو تباہی سے بچا سکی؟ ایسا تو نہ ہو سکا، تو تم کیوں سمجھتے ہو ایسا؟ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ یہ ان کے عذر کا تیسرا جواب ہے۔ پہلے جو قومیں تباہ ہوئیں ان کے لوگ ظالم ہو چکے تھے، مگر اللہ نے ان کو تباہ کرنے سے پہلے اپنے رسول بھیج کر انہیں خبردار کیا، اور جب ان کی تنبیہ پر بھی وہ اپنی برائیوں سے باز نہ آئے تو پھر انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اور یہی معاملہ اب تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تمہیں بھی ایسے ہی حالات درپیش ہیں۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا، وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہاں بھی یہی بات ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقا افلا تعقلون، یعنی تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ رکوع نمبر 10۔ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟
یہ قول جن پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے، یعنی ہم کون سا راہ راست پہ تھے۔ اس سے مراد وہ شیاطین جن و انس ہیں جن کو دنیا میں اللہ کا شریک بنایا گیا تھا، جن کی بات کے مقابلے میں اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بات کو رد کیا جاتا تھا۔ ہم آپ کے سامنے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے، صاف منہ کر جائیں گے اس کے اندر کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ ہماری پوجا کیا کرتے۔ پھر ان سے کہا جائے گا پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے، کاش کہ یہ جانتے ہوتے، انہیں پتا ہوتا۔ لو انہم کانوا یہتدون، اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا۔ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوچے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، البتہ جس نے آج توبہ کر لی، فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں سے بنانا، ہمیں آخرت میں فلاح پانے والوں میں سے بنانا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، اللہ پاک ہے اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم لوگوں نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں ہے؟ افلا تبصرون، یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ لعلکم تشکرون ویوم ینادیہم فیقولو، یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا پھر وہ پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے لاؤ اب اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ 10 رکوع ہو گئے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔